نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایمان کے سلسلے میں گزارشات چل رہی تھیں. یہ تین چیزیں ایمان کی نسبت سے ہم سب پر ضروری اور انہی کے ساتھ ہمارے تعلق سے پتہ چلے گا کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی کس قدر اہمیت اور عظمت. پہلی چیز عرض کی تھی تعلیم ایمان کے ایمان کو سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. ایمان ہے کیا اس بات کو جاننا. دوسری چیز تجدید ایمان یعنی اپنے ایمان کو بار بار تازہ کرتے رہنا، زندہ کرتے رہنا، نیا کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم. اللہ رب العزت نے بھی اسی چیز کی طرف بلایا کہ ایمان والو ایمان لاتے رہا کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاتے رہا کرو، بار بار اپنے آپ کو ایمان یاد دلاتے رہا کرو. اور ایمان کا پورا جو عقیدہ ہے وہ دہراتے رہا کرو کہ اللہ پر بھی ہمارا ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر، فرشتوں پر، قیامت پر، قدر پر، ہر چیز پر ہمارا ایمان بار بار تازہ ہوتا رہے. ان میں سے کوئی چیز ہمیں بھولے نہ. اس کے سلسلے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنا خالص نیت کے ساتھ، یہ بھی تجدید ایمان کا ایک طریقہ ہے. اور اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنا، خصوصاً لا الہ الا اللہ کا ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو لا الہ الا اللہ کے ذریعے تازہ کیا کرو. بہت اہم ذریعہ ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ پورے ایمان کا خلاصہ ہے. جب انسان یہ کلمہ، اس کی حقیقت کو، اس کے معنی کو سمجھ کے اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے اور بار بار اس کو دہراتا ہے تو سارا ایمان تازہ ہوتا ہے. دل میں ایمان جگہ پکڑتا ہے، مضبوطی پکڑتا ہے. اور پھر وہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کر کہ ذکر اللہ کی کثرت انسان کے ایمان کو پناہ میں لے لیتی. گویا وہ ایک قلعے میں آ جاتا ہے، محفوظ قلعے میں، جہاں شیطان اس کے ایمان کو شکار نہیں کر سکتا. اور ذکر اللہ کی سب سے افضل قسم لا الہ الا اللہ ہے. تو جو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتا ہے گویا اپنے ایمان کو ایک مضبوط قلعے میں بند کر لیتا کہ اب یہ حوادث کی آندیاں چلتے رہیں، فتنوں کے طوفان آتے رہیں، اس کا ایمان اپنی جگہ پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہے گا. یہ کوئی چیز بھی اس کے ایمان کو جڑ سے نہیں ہلا سکے گی. اور میں اس لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کروں. حضرات مشائخ اعظام نے لا الہ الا اللہ کا ایک نصاب مقرر فرمایا کہ جو شخص چاہے ہمیشہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ رہے اور ایمان اس کے دل میں جگہ پکڑے، ایمان ہمیشہ اس کا تازہ رہے اور اس کو ایمان کی حلاوت اور لذت ہمیشہ محسوس ہوتی رہے، وہ روزانہ کم سے کم 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرے. ایمان کی تجدید کا بہترین طریقہ.
اس کے بعد جو ایمان کی تجدید کا ایک لازمی طریقہ ہر مسلمان کے لیے، اور وہ ایمان کی ایک لازمی نشانی ہے، وہ ہے اپنے گناہوں پر فوراً توبہ کرنا۔ کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گناہ کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہے۔ ان کے علاوہ ہر انسان سے غلطی ہونی، ہر انسان سے خطا ہونی، اور بار بار ہونی، کثرت کے ساتھ ہونی۔ تو ہر گناہ در حقیقت جب بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے، اور جس درجے کا بڑا گناہ ہوتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ایمان کو بھولا ہوا تھا، اسی قدر وہ ایمان کو بھولا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کے بارے میں تو نام لے کر فرمایا کہ جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو گویا ایمان اس کے ساتھ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا، اگر اس کے اندر ایمان موجود ہوتا تو کبھی وہ یہ گناہ نہ کرتا۔ وَمَا لَا يَزْنِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی آدمی جو بدکاری کرتا ہے جا کر کسی حرام جگہ پہ جا کے اپنی خواہش اور چاہت کو پورا کرتا ہے، یہ ایمان کی حالت میں نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس وقت۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ اس کے سر پر ایسے ہوتا ہے جیسے ایک سائبان جسم سے نکل کے ایک چھتری کی طرح اس کے سر پہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ اس گناہ سے ہٹ جائے، دور ہو جائے، تو پھر میں اس کے جسم میں واپس لوٹوں، اس وقت اس کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ اب ایک انسان کو اگر اللہ یاد ہو، یہ یاد ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا اللہ پر ایمان ہے، میرا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کی ہر بات ماننی ہے، اللہ رب العزت سے میرا قول و قرار ہے، عہد و پیمان ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی، وہ یہ یاد ہوتے ہوئے ایسا بے حیائی کا، بے شرمی کا کام کر لے، ممکن نہیں، تو میں اس وقت میں وہ مومن نہیں ہوتا، نکل جاتا اس کے جسم سے۔ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمَرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب شراب پی رہا ہے اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ ناراض ہوتے اس عمل سے، کتنا زیادہ غصہ آتا ہے اللہ رب العزت کو اس عمل پر، کتنا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ رب العزت کے، اس کے باوجود یہ کر رہا ہے، تو اس وقت مومن نہیں۔ کسی مسلمان کا مال لوٹ رہا ہے زور زبردستی کے ساتھ، ڈاکہ ڈال رہا ہے اس کے اوپر، اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ ناراض کرنے والا کام، کتنی سخت سزا اللہ نے اس کی قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، کسی اور جرم کی اتنی سخت سزا ارشاد نہیں فرمائی جتنی اس کی فرمائی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے کو ایمان یاد ہو وہ یہ گناہ کر لے؟ میں اسے تو مومن نہیں ہوتا۔ تو اب ایمان پر لوٹنا کیسے ہے؟ فوراً اس سے جب توبہ کرے گا، اللہ کے حضور آئے گا، روئے گا، یہ ایک دوبارہ اس پیمان کی، اس عہد کی تجدید ہوگی کہ اللہ میں تو آپ کا بندہ ہی تھا، آپ کا غلام تھا، مجھ پر آپ کی اطاعت لازم تھی، فرض تھی، آپ کی بات ماننا مجھ پر ضروری تھا، آپ کے اس منع کیے ہوئے کام سے بچنا میرے لیے ضروری تھا، لیکن میں بھول گیا، غلطی مجھ سے ہو گئی، خطا ہو گئی، لیکن دیکھیے میں لوٹ آیا۔ توبہ کا معنی، لفظ توبہ کا معنی ہے لوٹ آنا، واپس آنا۔ یہ بندہ اللہ سے دور ہو گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ رب العزت کو فراموش کر بیٹھا، اپنے ایمان کو بھول گیا، ایمان سے دور ہو گیا، اب یہ واپس اپنے ایمان پر لوٹ رہا ہے، تو یہ تجدید ایمان ہے، اپنے ایمان کو تازہ کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت کا احسان دیکھیے کہ جتنی بار دور جاتا ہے لوٹ کر آتا ہے، اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، کبھی بھی بندے کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں فرماتے۔ دھکا مار دے، کوئی شفیق سے شفیق ہستی ہو دنیا میں، اس کی برداشت کی بہرحال ایک حد ہے، ایک انتہا ہے جہاں آ کر ٹوٹ جائے گی وہ برداشت، ماں باپ کیوں نہ ہو، سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو، اگر بہت زیادہ ان کے دلوں میں کسی کے لیے شفقت ہے، بہت زیادہ مہربانی ہے، بہت زیادہ محبت ہے، کوئی نہ کوئی حد ضرور ایسی ہے جہاں جا کر بس ان کا صبر جب جواب دے جائے گا، وہ کہیں گے کہ بس اب نہیں آنا لوٹ کے ہمارے، اب نہیں آنا، ختم ہو جائے گی ان کی۔ لیکن فرمایا جب تک تم مر نہیں جاتے، تمہاری سانس تمہارے جسم سے نکلنا شروع نہیں ہو جاتی، تم جتنی بار بھی اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ، حتیٰ کہ ایک دن میں فرمایا تم 70 بار اللہ کو بھول کر، اپنے ایمان کو فراموش کر کے گناہ کرو، پھر تم اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ رب العزت کی رحمت اسی طرح تمہارے استقبال کے لیے تیار کھڑی، وہ کبھی اپنا دروازہ بند نہیں۔
تو ایک بندہ جو توبہ کرتا ہے گناہ سے، اللہ رب العزت کے حضور معافی مانگتا ہے، تو اصل میں ایمان کی تجدید کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے دوبارہ اس پیمان کو تازہ کر، اپنے آپ کو بھی بتا رہا ہے کہ میں تو بندہ تھا، میں تو مومن تھا، یہ کام مجھ سے کس طرح ہو گیا، لیکن میں اپنے ایمان کی طرف واپس لوٹا۔ تو بھائیو، ایمان مومن کی زندگی، ایمان والی زندگی ہے یہی جو بس اسی محنت میں گزر جائے۔ اس نے ایمان سیکھا ہے، اس کو اپنایا ہے سیکھنے کے بعد، اور پھر بار بار اپنے آپ کو پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے پھر اسی ایمان پر لاتا ہے، بس دن رات اسی محنت میں اس کی صرف ہو رہی۔ کبھی اللہ اللہ کر کے اپنے آپ کو ایمان کی طرف لوٹا رہا ہے، کبھی سجدے کر کے اپنے آپ کو ایمان کی طرف لوٹا رہا ہے، کبھی اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے اللہ سے مانگ کے اپنے ایمان کی تجدید کر رہا ہے، کبھی اللہ کے حضور رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں پر معافی مانگ کے ایمان کی تجدید کر رہا ہے۔ کہ ایمان والی زندگی یہی ہے جو اسی محنت میں گزر جائے۔ اس لیے میں بس یہ کام کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو۔ ایمان بھولنے لگتا ہے، فراموش ہونے لگتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے۔ جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، تازہ کرتے رہا۔ مومن جب اس کام سے غافل ہوا، جیسے ہی اسے اپنی یہ ذمہ داری بھولی، تو بس شیطان کے جال ہر طرف سے اسے جکڑ لیں، اور پھر اپنی قید میں لے کے، اپنے نرغے میں لے کے اللہ رب العزت سے اتنا دور جا پھینکیں گے جہاں جا کے ابلیس ہو جائے گا۔ ابلیس کیا ہوتا ہے کہ خود مایوس ہو جائے گا، اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لے کہ میں اتنا برا ہو گیا، اتنا گندا ہو گیا، اتنا دور ہو گیا کہ اب میرے پاس اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ خود ہی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لے، اور ایسا گناہوں کی نحوست سے ہوتا ہے، ایسا اپنے آپ کو ایمان یاد نہ دلانے سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو مومن اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کے عہد و پیمان کو تازہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے نام کے بعد جو سب سے پہلی اپنی صفت بندوں کو بتائی، وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن، اللہ کا وہ ذات، اللہ جس پر تمہارا ایمان ہے، اس کی سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ وہ رحمت والے، ان کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ وہ مومن کبھی اپنے آپ کو مایوس نہیں کرے گا، کبھی اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھے گا کہ میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، میں لوٹ نہیں سکتا، میں دوبارہ اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہو سکتا، میں دوبارہ کبھی اللہ رب العزت کے یہاں پسندیدہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اس مایوسی میں مومن کبھی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بار بار کیا دلا رہا ہے کہ میرا اللہ وہ ہے جو الرحمن ہے، رحمان، جس نے اپنے عرش پر لکھا ہے رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میں، غضب بھی میری صفت ہے، رحمت بھی میری صفت ہے، لیکن میری رحمت میرے غضب سے بہت آگے بڑھ گئی۔ میرا اللہ اس اللہ پر ایمان ہے جس نے اپنی پاک کتاب میں یہ بات فرمائی، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے بڑی، ہر چیز اس کے اندر سما جائے گی۔ بندے کا کوئی گناہ، بندے کی کوئی غلطی، بندے کی کوئی خطا، کوئی بھول چوک ایسی نہیں ہے جو اسے اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی باہر نکال دے گے۔ یہاں تم اللہ رب العزت کی رحمت میں داخل نہیں فرمایا کہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے جو چیز ہے اور ہر چیز اس کے اندر ہے، وہ میری رحمت ہے، بس یاد کر لیں۔ لیکن یاد کسے رہے گا؟ صرف اسے جو اپنے آپ کو ایمان سکھاتا رہے گا، ایمان یاد دلاتا رہے گا۔ وہ نہ شیطان بنے گا نہ ابلیس بنے گا، وہ اللہ کا بندہ رہے گا، اللہ رب العزت کا فرما بردار رہے گا۔ اب جب یہ ایک مومن اپنے آپ کو ایمان یاد دلانے کی عادت بنا لیتا ہے انہی سارے طریقوں سے، دعا کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے، اب اس کا ایمان کمال کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اس ایمان کو اس درجہ مکمل کرنا ہے، کامل کرنا ہے کہ بس یہ ایمان جنت کی پکی پکی قیمت بن جائے، بغیر کسی عذاب کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی حساب کتاب کے، یہ جنت میں داخلے کا ضامن بن جائے۔ کامل ایمان یہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں ایک بات فرمائی، فرمایا جنہیں ہم نے ایمان دیا ہے ان کی بھی 3 قسمیں، اور جائیں گے تینوں جنت میں۔ قرآن مجید کی سورہ فاطر میں یہ بات ہے، 3 قسم کے ہیں بندے اور جائیں گے تینوں جنت میں، لیکن فرق کے ساتھ، فرق ہے۔
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے جن بندوں کو چن کر یہ کتاب دی، اپنا ایمان نصیب فرمایا، انہیں چنا اللہ رب العزت نے کہ انہیں ایمان نصیب فرمانا۔ ہر کسی کو ایمان جیسی دولت اللہ نے نہیں دی، یہ اپنے منتخب چنے ہوئے بندوں کو دی۔ لیکن آگے یہ تین قسموں میں بٹ گئے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ان میں بھی ایک ایسا ہے جو ایمان جیسی نعمت، ایمان جیسی دولت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چناؤ، یہ انتخاب، یہ سب ملنے کے باوجود گناہ نہیں چھوڑے گا، غلطیاں نہیں چھوڑے گا، ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرے گا، ایمان رکھے گا لیکن اس کے تقاضوں کو پوری طرح نہیں نبھائے گا، اپنی جان پر ظلم کرتا رہے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے ایمان جیسی نعمت اور دولت نصیب فرمائی تھی، اس کی حقیقی معنوں میں قدر کرتا، اس کو صحیح طرح سیکھتا، اس کی ہمیشہ تجدید کرتا، اس کو کمال تک پہنچاتا کہ اس ایمان کی ساری برکات، سارے فائدے، سارے منافع بس ایک ہی لمحے میں حاصل کرتا اللہ رب العزت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس نے ظلم ترک نہیں کیا، یہ اسی طرح بس بھولتا، دھکے کھاتا رہا، بس دنیا کو غالب رکھا اپنے ایمان پر، اس کے تقاضے نہیں مانے۔ اس کے لیے مشکلات، یہ ایمان اس کو جنت میں لے جائے گا، اس لیے کہ اگلی آیت میں یہ بات فرمایا جنات عدن یدخلونہا، یہ تینوں ہی اللہ رب العزت کی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن فرق ہے، اس کی موت بھی مشکل، اس کی قبر بھی مشکل، اس کے لیے یہ برزخ کی جو اتنی طویل زندگی ہے وہ بھی مشکل، میدان حشر کی حاضری بھی اس کے لیے مشکل، میدان حشر قبر میں مارے کھا رہا ہے، موت کے وقت میں سختی ہو رہی ہے، قبر میں عذابوں کے اندر ہے، میدان حشر میں جا رہا ہے پسینے میں ڈوبا ہوا، گرمی سے جھلسا ہوا، گناہوں کی جو ہے وہ پٹیاں آگے چل رہی ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے گناہ کر کے کیسی کیسی قدم قدم پہ تنگ ہوتا ہوا، پریشان ہوتا ہوا جا رہا، حساب کتاب کا وقت آ گیا، وہاں پر بھی پریشانی میں کھڑا ہے، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، نیکیاں کم ہو رہی ہیں، پل سے صراط سے بھی بہت مشکل سے گزر رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایمان اس کو جنت میں لے جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ان سارے مراحل سے اس کے گناہ معاف نہ ہو، لیکن جہنم میں بھی ڈالا جائے، پھر بھی وہاں سے نکال کے بہرحال اس ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخل کیا جائے گا جنت۔ ایمان والا شخص جہنم میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اللہ رب العزت نے حرام فرما دی یہ بات کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں کلمہ ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، معاف فرما دی ایک بات اور حرام فرما دی یہ بات، قسم کھا لی اللہ رب العزت نے اس بات پر، تو بہرحال نکلے گا۔ لیکن دیکھیے ایمان ہونے کے باوجود اس ایسی دولت اللہ نے اس کو دی تھی، ایسی نعمت اللہ رب العزت نے دی تھی، اگر یہ اس کی حفاظت کرتا تو ہر جگہ پہ مزے کرتا، ہر جگہ پہ، موت بھی شاندار موت ہوتی، قبر بھی ایسی وسیع ملتی، حد نظر کھلی ہوئی ٹھنڈی قبر، اللہ رب العزت کی نعمتوں سے بھری ہوئی قبر، آرام اور راحت والی قبر کے میں صدیاں گزر جائیں گے، قرون گزر جائیں، قیامت قائم ہوگی، قبر سے اٹھے گا، اس کو ایسے لگے گا کہ ابھی چند گھڑیاں پہلے ہی لوگوں نے مجھے یہاں لا کے رکھا اور دیکھو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، حالانکہ ہزاروں لاکھوں سال اسے وہاں گزر گئے، اتنی اچھی ملی۔ چاہتا تو اس ایمان کے ذریعے یہ حاصل کر لے، چاہتا تو اس ایمان کے ذریعے میدان حشر میں بھی ایسی شان کے ساتھ جاتا کہ دوسرے لوگ بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے کہ کیسی پریشانی کے دل میں، پھر بھی مزے سے جا رہا ہے، ادھر ادھر ہر کوئی پریشان پھر رہا ہے، ہر کوئی گرمی کا مارا، پسینے کا مارا، اور جو ہے وہ پریشانیوں میں ڈوبا، پھر ایک بندہ مزے سے جو ہے وہ سینہ تان کے جا رہا ہے۔ چاہتا تو ایمان کے ذریعے یہ مزے لے لیتا، چاہتا تو جب میدان حسنات پہ جا کے کھڑا ہوتا، نیکیوں کا پلڑا ہی بھاری ہوتا، بس لمحے بھر کا وہاں کھڑا ہونا ہوتا اور ٹکٹ مل جاتا کہ بھئی تم جنت میں چلے جاؤ۔ چاہتا تو اس ایمان کے ذریعے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر حاضر ہو جاتا، وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے یہ پیارا پانی پی لیتا، جیسے ہی پل لگتا اس کو ایسے بجلی کی رفتار سے پار کرتا اور جنت میں داخل ہوتا۔ اللہ نے ایسی نعمت دی تھی، لیکن یہ ظالم لنفسی، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، ایمان کا فائدہ نہیں اٹھایا پوری طرح، چلا تو جائے گا جنت میں لیکن یہ اسی پریشانیوں کے ساتھ۔
وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بس کچھ برابر برابر ہے، نہ بہت زیادہ گناہ ہیں نہ بہت زیادہ نیکیاں ہیں. پوری کمائی اس نے بھی نہیں کی لیکن بہرحال نقصان بھی اپنا نہیں کیا ہوا زیادہ. یہ ذرا اس ایمان کے فائدے اس سے اچھی شان میں حاصل کر لے. لیکن ایک ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس ایمان کی وجہ سے ہر چیز میں آگے بڑھا ہوا ہے، لوگوں سے ہر چیز میں آگے بڑھا، ایمان کی کیفیات میں آگے بڑھا ہوا ہے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں آگے بڑھا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے، اس کو احساس ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسی نعمت مجھے عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے کیسی دولت مجھے دی ہے. دنیا میں مجھ سے زیادہ مالدار آدمی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ سرمایہ دار، مجھ سے بڑا سرمایہ دار دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اللہ رب العزت کی نعمتیں پانے والا دنیا میں کوئی نہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایمان جیسی چیز نصیب فرمائی ہے. اب میں اس ایمان کے ذریعے اپنی دنیا بھی ایسی تعمیر کروں جو قابل رشک ہو جائے، اور آخرت بھی ایسی بناؤں جو قابل رشک ہو جائے. تو میں بس ہر چیز میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر میدان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ہر جگہ پہ یہ ایمان ایک امتیازی شان، ایک فرقان بن کے ان کے اوپر چمک رہا ہے، ایمان کی نشانی بن جاتے ہیں ایسے لوگ. ایمان ان کا بھی وہی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ بھی ان کا وہی، شہادتین بھی ان کی وہی، ایمان کے اجزاء بھی ان کے وہی، وہ بھی اتنی 6-7 عقیدے ہی ان کے جیسے دوسرے مسلمان کے ایسے ان کے. لیکن فرق کیا ہے کہ اس شخص نے محنت کر کے اپنی اس ایمان کی حفاظت کی اور اس کو ایسے کمال تک پہنچایا، ایسی بلندی تک پہنچایا کہ بس ہر چیز اس کے قدموں میں ڈھیر ہوتی چلی جا رہی، دنیا بھی اور آخرت بھی، اور ہر جگہ سے ایک شان کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے. تو میں یہ چاہو کہ ایمان کا پورا فائدہ حاصل کرو، پورا مزہ پاؤ ایمان کا، تو پھر اس ایمان کو کمال تک لے جانے کی محنت کرو. اور کمال تک کیسے جاتا ہے؟ میں اتنی محنت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جملے میں پورا ایمان کا کمال بیان فرما دیا. وہ کیا ہے؟ 2 کام تمہارے دل میں کا حصہ بن جائے، دل کی دنیا کا. من احب للہ و ابغض للہ، دل کو ٹٹولو، دل میں جھانکو تو پسند صرف وہی چیز ہے جو اللہ کو پسند، اور اپنے دل میں جھانکو ناپسند کیا ہے دنیا میں، برا کیا لگتا ہے، صرف وہی چیز جو اللہ کو ناپسند ہے. بس ایک انسان نے اتنا زیادہ اس ایمان کو سیکھا، اتنا زیادہ اس ایمان کی تجدید کی، اتنا زیادہ اس ایمان کو کمال تک پہنچانے کی محنت کی کہ اب اس کی پسند ناپسند کا معیار مدار اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی پسند ناپسند، اس کی اپنی سوچ، اس کی اپنی ضرورت چاہت خواہت نہیں رہی، بلکہ وہ کیا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، بس اس چیز کی پسند اس کے دل میں آ جاتی، محبت اس کے دل میں آ جاتی. اور میرے اللہ کو کیا اعمال میں کیا ناپسند ہے، میرے اللہ کو باتوں میں کون سی باتیں ناپسند ہیں، سننے میں کیا ناپسند ہے، دیکھنے میں کیا ناپسند ہے، کرنے کے کاموں میں کیا ناپسند ہے، رکنے کے کاموں میں کیا ناپسند، بس اپنی اس مرضی کو اللہ رب العزت کے تابع کر دیا پورا. تو اس نے اپنے دل کی دنیا ایسی بنا لی کہ اس کا دل پورا اللہ رب العزت کی مرضیات کے تابع. الفاظ تو صرف 2 مختصر سے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر نفرت کی، لیکن معنی میں غور کریں نا تو معنی کا پورا ایک سمندر، ایک جہان آباد ہے اس کے اندر. اس منزل کو پہنچتا کون ہے؟ کون سا انسان ہے جو کتنی محنت درکار ہے اس کے لیے کہ انسان اپنی خواہشات سے ایسا بے نیاز ہو جائے، اپنی پسند ناپسند سے ایسا بے نیاز ہو جائے کہ کوئی خواہش، کوئی پسند، کوئی رائے باقی نہیں ہے سرے سے. بس فیصلہ کس چیز پر ہے، کام کرنے کا ہے نہ کرنے کا ہے، تو فیصلہ کس چیز کی بنیاد پر ہے، صرف اس پر کہ میرے اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. تو ایک تو ظاہر میں کر گزرنا ہوتا ہے ایک کام کا، لیکن دل میں اس کے خلاف جذبات ہوتے ہیں. انسان بعض دفعہ بہت سے ایسے کام کرتا ہے کہ دل کے اندر خواہش کچھ اور ہوتی ہے، ظاہر میں کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. یہاں اس نے اپنا دل ہی بدل دیا سرے سے، اس کی دنیا ہی اس نے بدل ڈالی ہے کہ دل میں بھی ایسی کوئی بات خواہش کے طور پر نہیں آتی جو اللہ رب العزت کی ناپسندیدہ.
اور پتہ ہے کہ جو کام اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اس میں اب جان بھی جا رہی ہے، جان بھی جا رہی ہے، اس کے دل میں اس کی ناپسندیدگی نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کمال ایمان کی سند جہاں جہاں بھی عطا فرمائی، زیادہ تر جگہ پہ کون سے عمل کا ذکر ہے معلوم ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا۔ سچا ایمان کیا ہے، کامل ایمان کیا ہے، سچے لوگ کون ہیں جن کو اللہ رب العزت آسمان سے سند اتار کے دے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید پورا پڑھیے، غور کیجئے، جہاں جہاں یہ جملہ آیا کہ فلاں لوگ سچے مومن ہیں، فلاں لوگ کامل مومن ہیں، اکثر جگہ پہ آپ کو ملے گا پیچھے ذکر چل رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس لیے کہ وہاں جہاں اللہ رب العزت نے اعمال کے ذکر میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، ساتھ کیا بات بیان فرمائی؟ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ۔ اس کے ظاہر کو دیکھو گے تو تمہارا دل کبھی وہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا، اس کے اگر ظاہری حالات کو دیکھو گے تو کبھی تمہارے اندر اس کا جوش اور جذبہ پیدا ہو۔ یہ انسان کی فطرت اور طبیعت کے خلاف ہے یہ بات۔ وہاں موت ہے، وہاں بھوک پیاس ہے، وہاں گرمی سردی ہے، وہاں خطرات ہیں، وہاں ہر طرح کی مشکلات ہیں، تو کبھی اپنے نفس کو اس پر آمادہ نہیں پاؤ گے۔ لیکن ایک اللہ کا مومن بندہ ایسا ہے جس کے نزدیک یہی عمل شہد سے بھی زیادہ میٹھا، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پسندیدہ، دنیا کے ہر آرام، ہر لذت اور ہر خواہش سے زیادہ اس کے ہاں پسندیدہ ہو جائے۔ میں یہ وہ اصل بندہ ہے جس نے اس مقام کو ایسا پایا کہ دیکھو اس کو پتا ہے کہ یہ عمل میرے اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اور نفس ہمیشہ اس سے انکار کرتا ہے۔ اس نے اپنی پسند ناپسند کو اللہ کی پسند ناپسند کے مطابق ڈال دیا، تو اس کے لیے تعریف نازل ہوتی ہے آسمان میں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ ایمان والا ہونے کا دعویٰ بہت لوگوں نے کیا، سچا کون ہے؟ جس کے ایمان میں جہاد پایا گیا۔ یہ حدیث اسی کی تشریح میں آ رہی ہے کہ دیکھو ایک آدمی نے اپنی پسند ناپسند کو اتنا اللہ کی خاطر بدل دیا، اتنا اللہ کی خاطر۔ اور ظاہری عمل بھی، یہ تو دل کی بات ہوئی کہ پسند ناپسندی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں آتی، اور ظاہر میں کیا کیا؟ آتا للہ و منع للہ، جو کر رہا ہے اللہ کی خاطر، جس کام سے رک رہا ہے وہ بھی کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ تو دل، باطن بھی اور ظاہر بھی پورا کا پورا اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ رب العزت کی خواہش، اللہ رب العزت کی پسند ناپسند کے تابع ہو گیا، فقد استکمل الایمان، یہ آدمی ایمان کی چوٹی کو پہنچ گیا، بلندی کو پہنچ گیا، اور ایمان کے کمال کو پہنچ گیا۔ اب ایمان اس کو وہ فائدے دے گا جو کسی عقل میں، حاشیہ خیال میں نہیں آ سکتے۔ موت کے وقت اس کی زندگی بھی ایک شان اور فرقان والی، ایک امتیازی شان والی زندگی، ایسے مومن کہ مومنین میں دوسرے مومن چلتا ہوا ایک جدا اور الگ انسان نظر آتا ہے، یہ ایمان والا آدمی جا رہا ہے۔ اس کی موت بھی دوسروں سے الگ، اس کی قبر بھی دوسروں سے مختلف، اس کا میدان حشر میں حاضر ہونا بھی دوسروں سے الگ شان کے ساتھ۔ یہ اللہ کبھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں چلتا ہوا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کے عرش کا پایا پکڑ کے وہاں کھڑا ہوا، ایک شان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کا حساب کتاب بھی ایک الگ شان والا، اس کا صراط سے گزر کے جنت میں جانا بھی ایک الگ شان والا، جنت میں بھی اس کا قیام ایک الگ شان والا۔ بنیاد ہر مومن کے جنت میں جانے کی ایمان، لیکن یہ فرمایا دیکھو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر دی۔ ایک کوئی ایک اس ایمان کے ساتھ گھسٹتا جائے گا، تکلیفیں برداشت کرتا کرتا، مارے کھاتا جائے گا۔ ایک اس ایمان کے ساتھ بس درمیانے درجے میں جائے گا، اور ایک اس ایمان کے ساتھ شان کے ساتھ جائے گا۔ ایمان وہی ہے سب کا، فرق کیا ہے کہ اس شخص نے جس قدر ایمان کی اہمیت کو سمجھا ہے، جس نے جس قدر اپنے ایمان کو تازہ کیا ہے، جس نے جس قدر اپنے ایمان کی فکر کی ہے، جس نے جس قدر اپنے ایمان کو اونچا کرنے کی، بلند کرنے کی کوشش کی ہے، وہ اسی قدر اس ایمان کے درجات اور منفعتیں اور فائدے اللہ رب العزت سے پا گیا۔ تو یہاں پر آ کر ایمان کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ایک مومن سب سے پہلے ایمان کو سیکھتا ہے، پھر بار بار زندگی میں ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے آپ کو ایمان یاد دلاتا ہے، اور اس ایسے اعمال کرتا ہے جس کے ذریعے اس کے ایمان کی تجدید ہوتی رہے۔
اور قبر میں جاتے وقت تک اس کی سب سے بڑی فکر، سب سے بڑی محنت اور سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے میں اپنے ایمان کو اس کمال کے درجے تک پہنچا دوں کہ میری ناپسند اللہ رب العزت کی مرضی کے تابع ہو جائے، میرا ہر کام اللہ رب العزت کی پسند کے مطابق ہو، اور جو کچھ میرے اللہ کو ناپسند ہے میں اس ہر کام کو چھوڑ دوں۔ اس شان کے ساتھ جب ایک مومن ایمان سے جاتا ہے، وہ سابقم بالخیرات باذن اللہ، وہ اللہ رب العزت کے اس حکم کو پورا کر کے جاتا ہے۔ جو میں جنت، جہاں سے بات شروع کی تھی کہ جنت کی طرف چل کے جانے کا نہیں، دوڑ کے جانے کا حکم ہے، دوسروں کو پچھاڑ کے جانے کا حکم ہے، سبقت کے ساتھ کہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے۔ اس نے اللہ رب العزت کی اس مرضی کو پورا کیا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کا علم نصیب فرمائے، ایمان کی تجدید نصیب فرمائے، ایمان کا کمال نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔